قرآن مجید کے اوراق یا بوسیدہ اوراق یا ایسے اخبار کے ٹکڑے یا کاغذ کے ٹکڑے جس پہ آیت لکھی ہو، حدیث لکھی ہو، تو وہ جلانا جائز ہے یا دفن کرنا چاہیے؟ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ بندہ اس پہ گناہ گار نہ ہو؟ آج کل تو میرے بھائیو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی نے آیت قرآنی یا کوئی حدیث شریف یا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، کسی جگہ پہ جلایا، جب دوسرے کو مسئلے کا پتہ نہیں، اسی وقت توہین کے فتویٰ اس پہ لگ جاتے ہیں. وہ جب وہ مفتی یا مولوی تک پہنچ جاتے ہیں وہ مر جاتا ہے. تو مسئلے کو سیکھنا چاہیے کہ بھئی شریعت کیا کہتا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، دیکھو قرآن مجید کی کاغذ ایک عام کاغذ ہوتا ہے. یہ پرانا بھی ہو جاتا ہے، یہ بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے. تو پوری زندگی کے لیے آدم پیغمبر علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تو ایک قرآن مجید کا کاغذ تو نہیں چلتا. تو اگر ہم تمام قرآن مجید کو اکٹھے رکھتے رکھتے تو مسجد میں جگہ بھی نہیں ملے گا. اور کچھ لوگ اس کو پارسل میں بند کر دیتے ہیں، کسی کونے میں رکھتے ہیں مسجد میں، پھر ادھر بچے اس پہ کھیلتے ہیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے شریعت نے راستہ دیا ہے، گناہگار ہونے کے لیے شریعت نے راستہ دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی نے، خلیفہ تھا میرے بھائیو، اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. جب حل کر دیا، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، پھر ہمیں مسئلے کا پتہ چلے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے معزز ہے. قرآن مجید کی ورق تمام اوراق سے معزز ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے اس پہ ایمان ہے کہ اس کی تعظیم ہم سب پہ فرض ہے. اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی دوسرا رائے نہیں. اگر کسی کو قرآن مجید کا ٹکڑا ملا، کوئی کاغذ ملا، کسی نے اس کی توہین کی، وہ توہین میرے بھائیو اسلام کی روح سے توہین ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے راستہ دیا ہے. بشر حافی ایک بندہ تھا، بڑا بزرگ گزرا ہے. پہلے ایک شرابی تھا، اللہ والا نہیں تھا. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا ایک مردار پانی میں یا ایک کچڑ میں دیکھا. تو اس نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کر دیا، معطر کر دیا، ایک اوپر جگہ پہ رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پگڑی میں رکھتا تھا. تو خواب میں پیغمبر علیہ السلام، اور ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ بھائی آپ نے میرے نام کو معطر کیا، میں آپ کو معطر کروں گا. جو بھی بندہ تمہارے نام سنے گا وہ آج کے بعد آپ کے نام بشر حافی کے نام سے نہیں سنے گا، بلکہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سنے گا. پھر وہ اللہ والا بن گیا، بڑا پھر طریقت بن گیا. بغداد میں اس کا بڑا واقعہ ہے. تو اس وجہ سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت کی ہے. آج کل میرے بھائی ہم دفتروں میں ہوتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، نام آتے ہیں محمد عبداللہ، دوسرا نام آتے ہیں سمیع اللہ. ہم ایسے کاغذوں کو پھینک دیتے ہیں، یار اس پہ اللہ کے نام ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے، اخبار میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، ایک کھولے پہ لکھا ہوا ہے آیت قرآنی. ہم اس اخبار کو پھینک دیتے ہیں. وہ ہر کھڈے میں پڑا ہوتا ہے، راستے میں پڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں اس پہ چلتی ہیں، بچے اس پہ کھیلتے ہیں. خدا نخواستہ گھر میں ایسے ہوتے ہیں تو بچے پیشاب اس پہ کرتے ہیں. یہ توہین آ جاتا ہے. بھائی اس کی عزت ہم پہ لازم ہے. اگر ہم اس کی عزت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی مختلف نسخے تھے. واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا. جب مختلف نسخے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر کی وجہ سے کہ یار ہو سکتا ہے مابعد لوگوں کو مختلف نسخے پہنچے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، جو مختلف نسخے تھے اس کو اکٹھا کر دیے اور ایک نسخہ اسے بنا دیا. وہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی نیت انسان کی مراد ہے، قرآن مجید کی کوئی بندہ قرآن مجید کے اوراق کو اس وجہ سے جلائے، پھر پہلے اس کو جلاؤ، پھر اس کی جو کاغذ ہے وہ کاغذ کے جلانے والے راکھ ہے وہ اٹھا کر کے کسی جگہ پہ دفن کر دو. یہ اس کی عزت ہے. اگر کوئی بندہ اس نیت سے جلاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بچوں کی
نیچے آتا ہے، گاڑیوں کی نیچے آتا ہے، خدا نخواستہ مردار نلی میں جاتا ہے، خدا نخواستہ یعنی اس کی توہین ہوتی ہے، اس نیت سے بندہ اٹھا کر کے اس کو جلائے، پھر اس کی راکھ کو کسی جگہ دفن کرے، تو یہ بندہ توہین نہیں، یہ بندہ قرآن مجید کی توہین نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ ضد کی وجہ سے مسلمانوں کی اس کتاب کی تعظیم کی وجہ سے اس کو جلاتا ہے، نیت اس کا یہ ہو، تو اس نے توہین کی ہے، شریعت کے مطابق سے یہ بندہ توہین کے گناہ فتویٰ اس پہ لازم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بندہ کر سکتا ہے شریعت میں، قرآن کریم کے اوراق جو بوسیدہ اوراق ہے یا بوسیدہ کاغذ ہے، وہ اٹھائے، ایک شاپر میں بند کرے، اس کو عزت دے، پارسل میں بند کرے، پھر قبرستان میں کھڑا نکالے، ادھر دفن کر دے، تاکہ اس کے اوپر لوگ آئے جائے نہ، بس قبرستان میں قبر کی طرح ایک جگہ اس پہ بند ہو جائے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہوا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرے، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ آپ کی نیت عزت کی ہو، آپ کی نیت اس چیز کی ہو کہ یار قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے، تو پھر آپ گناہگار نہیں ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور اس کی آپ نے دشمنی کرنی ہے، تو پھر یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ جس نے بھی قرآن مجید کی توہین کی فتویٰ موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ہر لفظ، ہر مسلمان پہ اس کی عزت بھی لازمی ہے، اور اس کی توہین کو